مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کی تفسیر کتنی پیاری بیان کی. آپ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ پاک ہے، وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا غم نہ کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ بشارت، یہ خوشخبری ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے. اللہ ایسی استقامت دے کہ فرشتوں کے ذریعے ہمیں خوشخبری سنائی جائے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت جبھی تو ایمان پر، استقامت پر کس قدر بار بار ہمیں ذہن دیتے ہیں. اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے مدنی مذاکروں میں کتنی فکر نظر آتی ہے ان کے اندر ایمان پر استقامت کی. آج پرابلم کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس بھائی بیٹھے ہیں سارے، کوئی موٹر سائیکل پر آیا ہوگا، کوئی سائیکل پر آیا ہوگا، تو موٹر سائیکل جب آپ نے کھڑی کی ہوگی تو اس کو لاک بھی لگایا ہوگا. زیادہ قیمتی موٹر سائیکل ہوگی تو آپ کا خیال بھی ہوگا کہ یار نئی نئی لی ہے. کسی کے پاس جیب میں موبائل ہوگا، نارمل سا موبائل ہوگا ویسے ہی رکھ لیں گے. قیمتی ہوگا تو ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں یار جیب میں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا پیسے زیادہ ہیں تو بینک میں رکھتے ہیں. جتنی دنیا میں قیمتی چیز زیادہ ہے اتنی فکر زیادہ ہے، اتنی ٹینشن زیادہ ہے. صحیح بتائیے ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. سمجھیے اس بات کو. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ میں نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آئے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں؟ کبھی رات کو جس طرح کسی کی نئی گاڑی ہو اور باہر کھڑی ہو تو وہ گھر سے باہر کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ گیلری سے دیکھ رہا ہوتا ہے گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں. کبھی اس طرح رات کو بستر سے اٹھ گئے گھبرا کر کہ یار میرا ایمان میرے پاس رہے گا کہ نہیں، سلامت رہے گا کہ نہیں، اللہ سے دعائیں مانگی. دیکھیں جس چیز سے محبت ہونا، جس چیز کی حفاظت کی فکر ہو، وہ آپ کی میری دعا میں ضرور شامل ہوتی ہے. بچوں سے پیار ہے تو بچوں کی صحت کی دعا ضرور کریں گے آپ. مال سے پیار ہے تو مال کی برکت کی دعا کریں گے. گھر سے محبت ہے تو گھر میں برکت کی. یعنی جس چیز کی امپورٹنس ہے اس چیز کی دعائیں ضرور ہم کرتے ہیں. تو اب سوال کر لیں اپنے آپ سے، ایمان پر کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ کیا روز میری نماز میں، میری دعاؤں میں میرے ایمان کی حفاظت ہے، اس کی دعا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سنیے. جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، ان کے قلب اقدس کی تو حالت یہ ہے کہ ان کے قلب، ان کے دل پر پڑنے والے نور کی برکت سے ہمارے دل منور ہوا کرتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. آقا کے صدقے سب کو دین ملا ہے نا. ہمیں تو رحمان بھی ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، سب کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہے. مگر میری اور آپ کی تعلیم کے لیے نبی پاک دعا کیا فرماتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. سوچئے نبی پاک دعا کر رہے ہیں اور میں اور آپ کی. امیر اہل سنت کے کتنے اشعار ہیں. ایک بڑا خوبصورت آپ کا شعر ہے نا، آپ لکھتے ہیں یا الہی کرے سی عنایت دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. آمین آمین بجاہ. فکر کرو. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو یہاں تک لکھتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی نا، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے. تو اپنی فکروں میں، اپنی جس کو کہتی ہے بڑی اچھی ٹینشن ہے، لوگ کہتے ہیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ارے واقعی دنیا کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے غم نہیں ہونے چاہیے. دنیا کے غموں میں اللہ کرے ہم کبھی آنسو نہ بہائیں، مگر اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دے، اپنا خوف نصیب فرمائے، بے قراری عطا کرے. نبی پاک کے عشق میں کاش رونا نصیب ہو جائے، کیونکہ اس رونے میں بھی لطف ہے، اس ٹینشن میں بھی مزہ ہے، اس بے قراری میں بھی قرار ہے نا. بات عجیب سی، بے قراری میں قرار کیسے آ گیا؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، برادر اعلیٰ حضرت، میرے دل کو درد
الفت وہ سکون دے الہی. سمجھ جائیں گے تو مزہ آ جائے گا. ایک طرف کہتے ہیں درد چاہیے اور درد میں سکون کہاں سے آ گیا؟ سکون تو بے دردی میں ہوتا ہے, درد نکل جائے تو سکون ہوتا ہے. ایک طرف دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ میرے دل کو وہ محبت کا درد دے دے, وہ سکون دے دے. یہ خاندان اعلی حضرت کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, یعنی میں بے قرار ہی رہوں نبی پاک کی یاد میں. دنیا کے مال کے لیے نہیں, دنیا کی مشکلوں کے لیے نہیں, اللہ مجھے دنیا کے غموں سے بچا لے اور اپنا اور اپنے حبیب کا غم نصیب فرما دے. ایک اور جگہ سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کیا کمال کی بات ہے, درد میں کبھی مزہ ہوتا ہے؟ دوا کھاتا ہے بندہ درد دور کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس درد میں مزہ ایسا ہے میں دوا نہیں چاہیے,